بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 23 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے جواب میں قرآنی اسلوب کیا ہے اور وحی کا مفہوم یعنی معنی اور مطلب کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالرَّدُّ عَلَى مُنْكَرِي الرِّسَالَةِ أَوَّلًا بِبَيَانِ وُجُودِهَا فِي الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وثانيا بدفع الاستبعاد ببيان أن الرسالة هنا عبارة عن الوحي، قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ثم يفسر الوحي بما لا يكون من المستحيلات كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ منکرین رسالت کا رد جو ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسولوں کی بعثت کو جو بعید سمجھتے ہیں، ان کا پہلا جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں رسالت کے پائے جانے کی وضاحت ہے، بیان ہے۔ اس بیان اور وضاحت کے ذریعے سے ان پر رد کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا مگر ایسے مرد جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کفار کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے بطور گواہ کے کافی ہیں۔ وثانیاً، اور دوسرا جواب اس بات کی وضاحت کے ذریعے استبعاد کو رد کرنا ہے کہ رسالت جو ہے وحی کا نام ہے، ان رسالت ہونا عبارت عن الوحی، رسالت وحی کا نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، کہہ دیجئے میں تو تم جیسا بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ ثم یفسر الوحی بما لا یکون من المستحیلات، اور وحی کی ایسی چیز سے تفسیر کرنا ہے جو کہ محال نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہ کسی بشر کا مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر ہاں یا تو وحی سے یا من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا پھر کوئی قاصد یا فرشتے کو بھیج دے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے وہی کرتا ہے، انہ علی حکیم، اللہ کے حکم سے جسے چاہتا ہے وہ وہی بھیج دیتا جو اللہ کو منظور ہو، یعنی وہ فرشتہ وہی پہنچا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، انہ علی حکیم، اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تو یہ جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں مصنف نے مشرکین کے عقیدہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا رد کیا ہے، اور اس میں جو قرآنی اسلوب ہے اس کا ذکر ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل اور مثالیں پڑھیں گے۔ قرآن کریم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے استبعاد کے جواب کے 3 طریقے اپنائے ہیں، یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھتے ہیں، محال سمجھتے ہیں، ان کو 3 طرح سے جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز نہیں ہے، ماضی کی تاریخ میں اس سے جو ہے وہ اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور ماضی کی تاریخ اس سے بخوبی آشنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء جو ہے وہ تشریف لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نئے پیغمبر اور نئے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آسمانی صحیفے اور جو ہے رسول آتے رہے ہیں، اور آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کرنے والے جو ہے وہ اہل علم جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، وہ اس کے شاہد اور گواہ ہیں۔ پہلا طریقہ تو اس کے رد کا یہ ہے۔
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسالت اور نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو صرف سفیر بنا کر بھیج دے، جیسا کہ دنیاوی بادشاہ یا حکومتیں کرتی ہیں کہ وہ سفرا کو جو ہے وہ کسی کی طرف، کسی ملک کی طرف بھیج دیتے ہیں، بلکہ رسالت کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو رسالت ملتی ہے اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ انسان کے پاس وحی بھیجتا ہے، تو وحی بھیجنا جو ہے یہ جو ہے رسالت کا، کسی کو رسول بنانے کا مقصد ہے، اور وحی کی آمد کوئی محال چیز نہیں ہے بلکہ یہ واقع اور ممکن ہے، ہر فرد یا قوم اس کو تسلیم کر سکتی ہے جس نے کسی رسول یا نبی کی ذات پر ایمان لایا ہو۔ تو وحی کی تقسیم اور وحی کی جو کیا کہتے ہیں نزول وحی جو ہے وہ جو ہے ناممکن نہیں اور محال نہیں ہے، اس کا جو ہے جن لوگوں نے آپ کسی نبی پر یا رسول پر ایمان لایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، حیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حیرانگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں، وحی کا مفہوم کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی ہے الوحی الاشارۃ السریع، اور اسی طرح الوحی الاعلام الخفی السریع، یہ دونوں جو ہے وحی کے لغوی معنی بتائے جاتے ہیں۔ وحی کے اندر جو ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں، وحی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ رمز اور اشارہ ہوتا ہے، صورت ہوتی ہے، اخفاء ہوتا ہے، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے۔ اور اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء اور رسولوں کو کتاب یا رسالت، خواب یا الہام میں سے کسی بھی غیبی واسطے سے کسی چیز کی خبر پہنچاتا ہے جو اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں اپنے انبیاء کو جو ہے وہ کتاب، رسالت، خواب، الہام میں سے کسی بھی غیبی واسطے سے اللہ تعالیٰ کو خبر پہنچاتا ہے، تو یہ جتنے بھی غیبی ذرائع ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہی میسر آتے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوشش، جوہد یا تجربہ اور استدلال جو ہے وہ اس کا کوئی دخل نہیں ہے اس چیز کے اندر، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ تو وحی کی تین قسمیں ہیں جو کہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ تو یہ تین طریقے ہیں وحی کے۔ نمبر ایک وحی خفی، وحی خفی یعنی حق تعالیٰ شانہ خود نبی کے دل کے اور جو ہے اس دل پر اس طریقے سے کسی بات کا القاء فرما دیتے ہیں کہ نہ کوئی آواز سنی جاتی ہے اور نہ کسی فرشتے کا کوئی اس میں کوئی واسطہ ہوتا ہے، الا وحین سے جو ہے اسی وحی خفی کی قسم کو جو ہے تعبیر کیا ہے۔ دوسری قسم اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کلام اور مناجات کا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پردے کے پیچھے سے براہ راست اپنا کلام سنا دے، اس کو جو ہے کلام یا مناجات کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شب معراج میں ہم کلامی سے مشرف فرمایا، تو اسی کو قرآن کریم نے او من وراء حجاب سے بیان کیا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے وحی بالرسول، یعنی فرشتے کے ذریعے سے وحی کا نزول، اس کو او یرسل رسولا سے بیان کیا یا تعبیر کیا ہے۔ اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ خود انسانی صورت میں متمثل ہو کر آتا ہے اور وہ وحی پہنچاتا ہے نبی تک۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے باطن میں وہ فرشتہ تصرف کر کے اس کو ملکویت کی قریب لے جاتا ہے، یعنی اس کو فرشتوں والی صفات جو ہوتی ہیں وہ صفات نبی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ نبی قدسی صفات میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کے اندر قدسی صفات یا ملکی صفات آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو وحی کا طریقہ ہوتا ہے یہ ذرا اس میں شدید ہوتا ہے، اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلسلۃ الجرس سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوی کا دوی النحل سے تعبیر فرمایا، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو وحی کے طریقے ہیں وہ تین طرح کے ہیں، وحی خفی، کلام و مناجات، اور وحی بالرسول۔
مشرکین مکہ جو تھے وہ ان تینوں طریقوں سے واقف تھے، ان کے ہاں یہ مسلم تھے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی نبوت اور رسالت کے قائل تھے، لہٰذا ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور ان کے لیے کوئی اس طرح کا موقع نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے۔ تو اس وحی کا مقصد، یہ جو پیچھے بیان ہوا کہ جو ہے وہ رسالت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ وحی بھیجنا ہوتا ہے انسانوں تک، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچاتا ہے۔ تو رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وحی بھیجنا، یہ مقصد ہے۔ صرف سفیر بھیجنا جیسے دنیاوی حکومتیں کرتی ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو سفیر بنا کر بھیج دیا۔ تو اس وحی کی حقیقت سے اور اس وحی کی تفسیر سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو وحی ہے اس کے وہ جو ہے شاہد بھی تھے مشرکین، اور انہوں نے ان کے ہاں مسلم تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیگر بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو مانتے تھے، تو لہٰذا ان کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیں۔ تو وحی کی تفسیر کے ذریعے اور اسی طرح جو ہے وہ متقدمین انبیاء کی رسالت اور نبوت کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا انکار کرتے تھے اس پر قرآن کریم نے رد فرمایا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے رد استبعاد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآنی اسلوب کے دو طریقے اور ان کی تفصیل پڑھی ہے، اور ساتھ ساتھ وحی کا معنی اور مفہوم بھی پڑھا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ وحی کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، وحی کی 3 قسموں کے صرف نام بتائیں جو کہ ہم نے آج کے سبق میں تفصیل سے پڑھے ہیں، آپ نے کمنٹ باکس میں صرف ان کے نام بتانے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔